سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہندوستان کے مائناز علماء اکرام تشریف فرما ہیں، میں ان کے حوالے سے نعت پاک کا کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ کریں حضرات۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں بیدم صاحب وارسی کی لکھی ہوئی نعت پاک کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ کریں حضرات۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ میں نعت پاک کا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ملاحظہ کریں حضرات۔ کہ عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزوئے رسول۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، عدم سے لائی ہے۔ اور شاعر ہندوستان حضرت حافظ وقاری یاسین ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے ذکر حضرات محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، بلائیں لوں تیری جذب شوق صلی علی، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، آج دامن دل کے، آج دامن دل کھنچ رہا ہے سوئے رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام بیدم شاہ وارسی، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی۔ کہ آج دامن دل کھنچ رہا ہے سوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور رونق کی اسٹیج حضرت اللہ مولانا حافظ وقاری نوشاد عالم صاحب قبلہ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت صوفی مبین صاحب قبلہ اور ان کی اسٹیج ہیں۔ میں اور علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ کریں حضرات، پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، تلاش
چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو اے رسول. اور ہمارے بھی حضرت اللہ مولانا مفتی شہنواز صاحب قبلہ اور ان کی اسٹیج ہے، ان کی آمد ہو چکی ہے. میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو اے رسول، شگفتہ گلشنِ زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشنِ زہرا کا ہر گلے تر ہے، کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زخم پھول بدن پھول. اور تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. شگفتہ گلشنِ زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشنِ زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول. دم سے لائی ہے اور جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں آقا کی صدائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو اے رسول، کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو اے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو اے رسول، عدم سے لائی ہے. اور نعت پاک کا دو شعر بہت تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہر مرض کی
नारे محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے کلام کی شروعات برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے میں شروعات کرتا ہوں، سماعت کریں، ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھوڑا بیداری بنائیں، انشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا۔ میں مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرت شبیر و شبر ہے اساسا نور کا، بول دیں سبحان اللہ۔ حضرت شبیر و شبر ہے اساسا نور کا، اصغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا، اصغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا۔ خانے وعدہ نور کا، خانے وعدہ نور کا، خانے وعدہ نور کا، گنبا قبیلہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور ایک مطلب ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت کرنے، ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ذرہ ذرہ نور کا ہے تنکا تنکا نور کا، ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا۔ ذرہ ذرہ نور کا ہے تنکا تنکا نور کا، ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا۔ ڈالی ڈالی نور کے ڈالی ڈالی نور کی ہے گنچا گنچا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ نعرہ رسالت کلام اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس جلسہ دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہے کلمہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک مطلب دو تین شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں، ایک مرتبہ بولتے یا رسول اللہ۔ ہم تو تنہائی میں بھی محو سخن رہتے ہیں، ہم تو تنہائی میں بھی محو سخن رہتے ہیں، ہم تو تنہائی میں بھی محو سخن رہتے ہیں، ہم تو تنہائی میں بھی محو سخن رہتے ہیں، ہم تو تنہائی میں بھی محو سخن رہتے ہیں، ہم تو تنہائی میں
یاد سرکار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، یاد سرکار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، یاد سرکار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، یاد سرکار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہتے یا حسین۔ میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں، تھوڑا بیداری کا ماحول بنائیں، ہے نا؟ میں شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں چھیڑ دنیا والوں، ہم حسینی ہیں، ہمیں چھیڑ نہ دنیا والوں، ہم حسینی ہیں، ہمیں چھیڑ نہ دنیا والوں، کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمیں چھیڑ نہ دنیا والوں، سر پہ باندھے ہوئے ہر وقت کفن رہتے ہیں، سر پہ باندھے ہوئے ہر وقت کفن رہتے ہیں، اور بہت ہی ساری۔ ابھی یاسر بھائی جو کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے نور سے پھر نور ابو بکر عمر، یا رسول اللہ، آپ کے نور سے پھر نور ابو بکر عمر، آپ کے نور کا عثمان و علی میں تیور، آپ کا نور ہے یا آپ کی نوری دختر؟ سنائی دے رہا ہے؟ پیچھے والے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، آواز پہنچ رہی بھیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، آواز پہنچ رہی ہے؟ محبت سے کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے نور سے تو نور ابو بکر عمر، آپ کے نور کا عثمان و علی میں تیور، آپ کا نور ہے یا آپ کی نوری دختر، جس کے ایک نور سے دو نور کے نکلے پیکر، جس کے ایک نور سے دو نور کے نکلے پیکر، پھر وہی نور جس کے ایک نور سے دو نور پہ نکلے پیکر، یہ وہی نور ہے جو اگر و خرد سے باہر، نور کو نور کلیجے سے لگائے بڑھ کر، نور کھیلے کبھی تھامے ہوئے زلف عنبر، نور کو نور کلیجے سے لگائے بڑھ کر، نور کھیلے کبھی تھامے ہوئے زلف عنبر، پھر وہی نور پڑھے آیت حق نیزے پر، بہر اسلام کٹایا ہے اسی نور نے سر، بہر اسلام کٹایا ہے اسی نور نے سر، کیا ہنسی نور کے ہے اس میں گرامی انبر، مولا شبیر ہے ایک دوسرا مولا شبیر، یا رسول اللہ، آپ کے نور پر بھی کر کے فدا کہتے ہیں، آپ کے نور پر بھی کر کے فدا کہتے ہیں، ہاں اسی نور کے بارے میں رضا کہتے ہیں، تیری مسئلہ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اب آئیے اپنے مہمان عالم دین کا استقبال اسلامی نعروں کی گود میں کریں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اپنا داہنا ہاتھ امام حسن کے نام پر، دوسرا ہاتھ بائیں ہاتھ امام حسین کے نام پر اٹھائیں، فضا میں لہرائیں، محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی شاہنواز عالم صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل سے دستار بندی۔ المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات بلا تاخیر جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، دارالعلوم حنفیہ قادریہ کی صحن میں الحمدللہ جلسے دستار بندی اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ تمامی حضرات شرکت کر رہے ہیں. یقیناً یہ محفل ایسی محفل ہے جس محفل میں آنا یہ بھی ثواب ہے، یہاں پر بیٹھنا یہ بھی ثواب ہے، ذکر کا سننا یہ بھی ثواب ہے. تو الحمدللہ اسی نیت کے ساتھ بیٹھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی حاصل کریں گے اور علماء اکرام کی بیانات کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اگر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر بیٹھنا آپ کا بیکار ہو جائے گا. اس لیے حضرات اکرامی اسی نیت کے ساتھ آپ آئیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے. آئیے بریلی شہر کی اس آواز سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. آواز آئی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان کی کائی میں آئی ہے. حضرات گرامی یاد رکھنا یہ اپنوں کے درمیان چھپے ہوئے مسلمانوں کے نام پر بھیڑیے ہیں. یہ اپنوں کے درمیان چھپے ہوئے قوم میں ایسے چور ہیں جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. حضرات گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں آج پیارے آقا کی شان کو بیان کیا جائے، پیارے آقا کی کوالٹی کو بیان کیا جائے. الحمدللہ دارالعلوم حنفیہ قادریہ میں یہی پیغام دیا جاتا ہے. یہاں پر پڑھنے والا جو طالب علم ہے اس کو یہاں کے علماء کرام یہی پڑھاتے ہیں سنو سنو کسی کے بہکاوے میں آ کر کے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. الحمدللہ دارالعلوم حنفیہ قادریہ میں آنے والے یاد رکھنا یہی پیغام یہاں کے اساتذہ دن و رات طلبہ کرام کو دیتے ہیں کہ اگر تمہارا طالب علم اگر تمہارا بیٹا یہاں اگر میں پڑھے گا نا تم لوگوں سے پوچھو گے یار میرا بیٹا اگر کانوینٹ میں پڑھنے جائے گا، میرا بیٹا کس اسکول میں پڑھنے جائے گا، میرا بیٹا سینٹ جوسف سینٹ میری میں پڑھنے کے لیے جائے گا، تو اس صورت میں میرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنتا ہوا نظر آئے گا. ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ مفتی صاحب کے بلا ذرا بتائیے تو صحیح ہمارے بیٹے ڈاکٹر بننے جائیں گے اگر سینٹ جوسف سینٹ میری کرسچن ماڈل میں پڑھنے جائیں گے تو وہ تو کامیاب ہوں گے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے. لیکن اگر دارالعلوم حنفیہ قادریہ میں داخلہ کرایا جائے تو آخر تمہارا بیٹا بنے گا کیا، میرا بیٹا بنے گا کیا؟ آپ کے علماء کرام پڑھاتے کیا ہے؟ حضرات گرامی کان کھول کر کے سننا اور یہ جواب لے کر کے جانا. آج کے جلسے دستار بندی میں اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ حنفیہ قادریہ میں اگر تم نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرایا تو یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا بیٹا کرے گا کیا؟ سنو سنو آندھیاں چلے گی، طوفان آئے گا، نہ جانے کیسی کیسی وہابیت کی آندھیاں چلے گی، دیوبندیت کی آندھیاں چلے گی، قادیانیت کی آندھیاں چلے گی، غیر مقلدیت کی آندھیاں چلے گی. لیکن قسم خدا کی دارالعلوم حنفیہ قادریہ میں پڑھنے والا طالب علم جب وہ عالم دین بن کر کے میدان عمل میں اترے گا، جب حافظ قرآن بن کر کے میدان عمل میں اترے گا، یہاں کے اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کے سانچے میں پھنس کر کے وہ میدان عمل میں اترے گا. قسم خدا کی لوگ اس سے کہیں گے تم پیسے لے لو اور ایمان کا سودا کر دو، وہ لوگ کہیں گے تم بنگلے لے لو ایمان کا سودا کرو، لوگ کہیں گے تم گاڑی لے لو ایمان کا سودا کرو، وہ کہے گا نہیں نہیں یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے. سنو سنو ہم تم سے رشتہ داری کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تمہارے گھر میں آنے کے لیے تیار ہے، ہم تم سے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تمہارے ہاں آنے کے لیے تیار ہے، ہم تمہارے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن شرط اتنی ہے، بس بات اتنی سی ہے بطور ڈاکٹر اقبال کے سنو کہ محمد سے وفا تو نے جو ہم دے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، علماء اہل سنت، جلسے دستار بندی میں نہیں ہے، ان کے پاس روشنی نہیں ہے، ایجوکیشن روشنی ہے، علم روشنی ہے. جب یہ روشنی ہوگی تو یہ بیروپی آپ کو بہکا نہیں سکتے. جب عشق رسول کی شمع آپ کے سینے میں چل رہی ہوگی حضرات گرامی دنیا کی طوفان آئے گی، دنیا کی آندھیاں آئے گی، لیکن قسم خدا کی کبھی آپ کا ایمان متسلسل نہیں ہوگا. سنو سنو آپ اپنے بچوں کو یہی سکھاؤ. اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو جس طریقے سے بچپن میں دودھ پلایا جاتا ہے نا تو دودھ میں گھٹی کی صورت میں عشق رسول کو پلائے، محبت رسول کو پلائے، ان کو اس طریقے سے سکھائی جاتی ہے. حضرات گرامی یہ ضروری چیز ہے لیکن سب سے اصل ہے محبت رسول. اگر پیارے آقا کی محبت نہیں ہے تو کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے. یاد رکھنا یہ بلڈنگ کام آنے والی نہیں ہے اگر محبت رسول نہیں ہے. یہ تمہارا بینک بیلنس کام
رسول نہیں ہے، یہ تمہاری گاڑیاں تھامانے والے نہیں اگر عشق رسول نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے بچوں کو عشق رسول کو اس طریقے سے گھٹی میں پلاؤ کہ جب تمہارا بیٹا میدان عمل میں اترے، جب تمہارا بیٹا نوجوان ہو کر کے میدان عمل میں اترے، یہودیت کی عیسائیت کی آندھیاں چلے، عیسائیت کا طوفان چلے، تمہارا بیٹا میدان عمل میں اترے، شان کے ساتھ کہے سنو سنو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو مصطفی نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، بہت خوب، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اس لیے حضرات گرامی ضرورت اس بات کی ہے عشق رسول کی شمع کو اپنے بچوں کے سینے میں روشن کریں۔ یہ دارالعلوم یہی کام کرتے ہیں، اس دارالعلوم میں یہی پڑھایا جاتا ہے، علامہ علی اختر صاحب قبلہ یہی پڑھاتے ہیں، علامہ شاہ مصباحی صاحب قبلہ یہی پڑھاتے ہیں، یہاں کے اساتذہ یہی سکھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سینوں میں عشق رسول پیدا کریں، اولیاء اکرام کی محبت پیدا کریں، سادات اکرام کی محبت پیدا کریں، اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کریں۔ اور حضرات گرامی اس شان کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچے کو بچپن میں عشق رسول کو گٹی کی صورت میں پلا دیا، محبت رسول اس کے سینے میں موجود ہوگا، اگر ایمان کی دولت اس کے سینے میں موجود ہوگی، صحابہ اکرام کی محبت اس کے سینے میں موجود ہوگی، اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے میں موجود ہوگی، واقعی ایمانی جذبہ لے کر کے طوفان تو چلیں گے۔ آج نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں، آپ تو باقاعدہ بریکنگ اس طریقے سے پلاننگ کے ساتھ لوگ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی یاد رکھنا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب بھی غالب آؤ گے تو تم پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ اگر تمہارے پیارے آقا سے رشتے کو تم نے مضبوط کر لیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم نے تھام لیا ہے، قسم خدا کی آندھیاں آئیں گی، طوفان چلے گا، لیکن شان کے ساتھ تمہارا بیٹا میدان عمل میں اترے گا اور اس شان کے ساتھ رہے گا۔ بقول حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمۃ رضوان کے میدان عمل میں اترنے کے بعد اس شان کے ساتھ کہے گا سنو سنو آندھیاں ہمیں بہکا نہیں سکتی، ہمارے قدموں میں کسی طریقے سے لغزش آ نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو یہی نعرہ لگاتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس لیے ہم تو اس بات کا ارادہ لے کر کے میدان عمل میں اترے ہیں۔ حضرات گرامی یہی تو ہم نے گھٹی میں پیا ہے، یہی تو اشرفیہ کے اساتذہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہی تو ہمارے مربی نے ہمیں سکھایا ہے، یہی تو تربیت کی گئی ہماری کہ کبھی ناموس رسالت پر سمجھوتا نہیں ہوگا، کبھی عشق رسول پر سمجھوتا نہیں ہوگا، پیارے آقا کی شان پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ بس ایک دو شعر اور سناتا ہوں اور ایک تاریخی واقعہ بیان کر کے گفتگو کو دوسرے اینگل پر لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی تاریخ بھی پتا نہیں ہے، اور یاد رکھنا ہمیں سب لوگ گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہجری مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی باقی داستانوں میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اس لیے کہ بزرگوں کا فرمان ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے جو اپنی تاریخ کو بھلا دیا کرتی ہے، اس لیے اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنی تاریخ کو زندہ کریں۔ یار یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، آج بڑی شان کے ساتھ ظالم کہتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، آخر ان ظالموں کا بتاؤ۔ ارے یار یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، قسم خدا کی یاد رکھنا، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا نا اس وقت ہندوستان پر حکومت کسی تھی، کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر تھی۔ اب بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھیں، مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا اور آپ کے گھر کے بغل میں دوسرے کا گھر ہے، اب ذرا مجھے بتاؤ آپ کے گھر پر قبضہ ہوا ہے، جتنی تکلیف آپ کو ہوگی اتنی تکلیف پڑوسی کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کے گھر پر قبضہ کسی نے کیا ہے تو تکلیف گھر والے کو زیادہ ہوگی، دوسرے جو پڑوسی ہیں ان کو تکلیف اتنی نہیں ہوگی۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب غیروں نے ان انگریز ظالموں نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس وقت تو کئی سالوں سے مسلمانوں کی حکومت چل رہی تھی، کئی سو سال سے یہاں پر ہندوستان حکمرانی نہیں مسلمان حکمرانی کر رہے تھے۔ آپ بتاؤ جب یہ ملک ہمارے ہاتھ سے چھینا گیا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ سب سے زیادہ تکلیف تو ہمیں ہوئی تھی، سب سے زیادہ تکلیف تو مسلمانوں کو ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے تاریخ شاہد ہے، انڈیا گیٹ پر آج نام گواہ ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا خون شامل ہے تو قسم خدا کی قوم مسلم ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ کسی کے باپ کی جماعت نہیں، مسلمانوں کی قوم ہے، اور مسلمانوں نے بھی سب سے زیادہ اگر کسی نے خون بہایا ہے، کسی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے تو اہل سنت و
والجماعت کے علماء کرام ہیں، دلی کی جامع مسجد سے لے کر کے لاہور کی جامع مسجد تک جتنے درخت پائے جاتے تھے، ان درختوں پر جتنی پھانسی کی صورت میں لاشیں لٹک رہی تھی، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کی لاشیں تھی جو ہندوستان کو آزاد کرانے میں قربان ہو گئی تھی۔ حضرات گرامی ذرا بتائیے تو صحیح، ہندوستان کی سرزمین پر باقاعدہ خون بہایا ہے مسلمانوں نے، تب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ سنو سنو، کبھی مشائخ دہلی نے، کبھی مولانا حسن مہاری نے، کبھی علامہ فضل حق خیر آبادی نے، کبھی مفتی نعیم کاکوروی نے، کبھی سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے، کبھی مشائخ بریلی نے، ان لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے خون بہایا ہے، تب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ حضرات گرامی کیا احساس نہیں ہوتا؟ اور جانتے ہیں پھر بھی ہم تو آپ کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، لیکن یار جس کا سب سے زیادہ احسان ہے تم اسی کی احسان فراموشی کرتے ہوئے تم اس کا نام مٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ سنو سنو، یہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوتا تو قسم خدا کی کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا، انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرا لیتا۔ یہ تو قوم مسلم ہے اور مسلمانوں میں بھی علماء کرام کی جماعت ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے، بڑا مبارک نام ہے، آل رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، نام ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی۔ شاندار نام ہے، شاندار کریکٹر ہے، شاندار کردار ہے، آل رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے۔ جب انگریزوں کے خلاف آپ نے علم جہاد کو بلند کیا، جب جہاد کا فتویٰ دیا اور علم جہاد کو بلند کیا تو اس کی پاداش میں آپ کو باقاعدہ پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقت گزر گیا، گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ باقاعدہ کورٹ میں ان کی پیشی ہوتی ہے۔ انگریز جو جج تھا اس نے سب کچھ سننے کے بعد صرف اتنا جرم تھا کہ انگریزوں کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی تھی۔ جانتے کیا ہوا؟ انگریز جج نے فیصلہ دیا تو کچھ لے کے جائیں، یہاں پر آنے کا فائدہ کیا؟ آپ اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں۔ آج تو انگریزی تعلیم کے لیے ہوڑ مچی ہوئی ہے، بڑی شان کے ساتھ لوگ اپنے بچوں کو انگریزی میں پڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں ساتھ میں ظلم بالائے ظلم بالائے ظلم۔ جو لوگ اپنے بچوں کو انگریزی میں پڑھاتے ہیں نا، اگر ان کا بیٹا 2-3 دن بھی اسکول نہ جائے تو باپ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ سچ بولنا کہ نہیں؟ اگر کسی کا بیٹا 3 دن اسکول نہ جائے، طبیعت بھی ٹھیک ہے، بخار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، 3 دن اسکول نہیں جائے، آپ بتائیے باپ کو ٹینشن ہوتی کہ نہیں؟ باپ سے زیادہ ماں کو ٹینشن ہے۔ بڑی بریزی کے ساتھ ماں کہے کہ بیٹا اسکول جاؤ، نہیں جاؤ گے تو تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا، تیرا فیوچر برائٹ نہیں ہوگا، بلیک ہو جائے گا، تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا، تو آگے چل کے کرے گا کیا؟ یہ دور ترقی کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے بیٹا پڑھے گا نہیں تو آگے کیسے پڑھے گا؟ اگر تم پڑھے گا نہیں تو مستقبل تیرا اندھیرا ہے، اندھیرا چھا جائے گا تیرے فیوچر میں۔ بڑی شان کے ساتھ ماں سمجھاتی، باپ بھی سمجھاتا۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، جلسہ دستار بندی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، دارالعلوم الفیہ قادریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیے حضرت کی آمد ہوئی انشاءاللہ قریب ہم کو مل گئی نسبت، ہم کو مل گئی نسبت، چشتیہ گھرانے سے، 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 چشتیہ گھرانے سے، مل گئے خواجہ کو، مل گئے خواجہ کو، کیا غرض زمانے سے، مل گئے خواجہ کو، کیا غرض زمانے سے۔ اور یہ بھی فرمائیں کہ ہند میں ولیوں
तो आए हैं कई लेकिन हिंद में वलियों तो आए हैं कई लेकिन हिंद में वलियों तो आए हैं कई लेकिन आए हैं कई लेकिन दीन मुस्तफा पहला दीन मुस्तफा पहला ख्वाजा जी के यारे से दीन मुस्तफा पहला ख्वाजा जी के यारे से दीन मुस्तफा पहला ख्वाजा जी के यारे से। और शेर आखिर अदा फरमाए दीन मुस्तफा पहला ख्वाजा जी के यारे से। और हम नहीं ज़माने से हमसे ये ज़माना गए हम नहीं ज़माने से हमसे ये ज़माना गए हम नहीं ज़माने से हमसे ये ज़माना गए हमसे ये ज़माना गए हम गुलाम ख्वाजा हैं हम गुलाम ख्वाजा हैं क्यों डरे ज़माने से हम गुलाम ख्वाजा हैं क्यों डरे ज़माने से हम नहीं ज़माने से हमसे ये ज़माना है हमसे ये ज़माना है हम गुलाम ख्वाजा हैं हम गुलाम ख्वाजा हैं क्यों डरे ज़माने उस मुबारक घड़ी का जिसका मौलाद बेसब्री से कई महीने से इंतजार कर रहे थे। उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में ये नेक काम अंजाम पजीर होगा और अपने पाए तकमील तक भी पहुंचेगा। इस इदारे में इस साल 5 तलबा ने कुरान अजीम को अपने सीने में जितनी उम्र में बच्चे बोलना नहीं जानते उतनी उम्र में इस बच्चे ने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह नारा बुलंद मेरे फिर से नारे तकबीर नारे रिसालत जलसे दस्तारबंदी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अज़मत अनवार अहमद फतेहपुर तक इस मदरसे की खुशबू पहुंच चुकी है और वो बच्चा तशरीफ लाए हाफिज मोहम्मद के उलमा किराम के मुक़द्दस हाथों से इनके सर पर अमामा शरीफ सजाया जा रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे इस इदारे के असातिज़ा किराम को सलामत रखे। वाकई जब कोई उस्ताद अपने घर को छोड़ता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ता है अपने माँ बाप को छोड़ता है तब आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है तब आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है। अब तीसरे नंबर पर हाफिज मोहम्मद आजम अली इब्न सगीर अहमद जाफरी इलाहाबाद ये तशरीफ लाए माशाअल्लाह। तीसरा बच्चा तशरीफ लाए और साथ चौथा नंबर पर हाफिज मोहम्मद रजा इब्न अब्दुल महबूब मुबारकपुर इलाहाबाद ये तशरीफ लाए माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद रजा इब्न अब्दुल महबूब मुबारकपुर इलाहाबाद माशाअल्लाह। इस इदारे के असातिज़ा किराम की मेहनतें काबिशें रही हैं कि फजर में 1 घंटे पहले उठकर तलबा इकराम को जगाना फिर उनको कुरान याद कराना फिर दिन भर बैठकर उनको सुनना रटाना बड़ी काबिशें बड़ी कुर्बानियां असातिज़ा की होती हैं।
اور سے تو مقرروں کی بڑی محنت دیکھتے ہیں کہ کرسی پر دیکھتے ہیں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، حضرت بڑی محنت سے تقریر کر رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پر حافظ محمد قیس ابن جلیل احمد مکری الہ آباد، ٹکری لکھا ٹکری الہ آباد۔ کھیلے کاتب غلط کردہ، خیر کاتب نے غلط کیا ہے، ہمارے پڑھنے میں تو صحیح ہے۔ مفتی صاحب کے مقدس ہاتھوں سے بچوں کی دستار ہو رہی ہے اور 4 بچوں کی دستار ہو بھی چکی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس نورانی منظر کو دیکھیں گے اور آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی تحلیل پر ایک خوبصورت لہجہ فردوس نظامی گڑھ آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ آپ حضرت کے خطاب نایاب سن کر اور صلاۃ و سلام پڑھ کر بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے پھر اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ جناب فردوس نظامی صاحب، حضرت بیان ممبر نور پہ جلوہ فغن باوقار معجز مکرم علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی لگا کے پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن باب صلی علیہ السلام علیکہ یا حبیبی یا ربی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ خطیب باوقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ کی آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ اب مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی ازہری راجی صاحب ایک بار آپ کہتے سبحان اللہ، وہ تو آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک محفل ختم نہ ہو جائے گی، تب تک آپ دیکھتے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور کیونکہ اچھا کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کا بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ کہتے کی لگا کے سبحان اللہ۔ درد دل کی مولا، درد دل کی دوا اور خود میں داخل گئے چاہو، خود میں داخل گئے چاہو۔ ان کے ان بچوں کے والدین بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اور ماشاءاللہ چونکہ ان کے والدین لوگ ہم لوگ کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں، چونکہ ہم علاقے کے امام، ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی دستار کتنا ہے سہانا دیکھیے۔ اب ان حفاظ کرام علماء کرام کی شان کیا ہے میں تو بتاؤں گا نہیں کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے۔ مبارک و رحمت رحم اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ سب نے ایک نہایت ولولہ انگیز خطاب حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے توجہ کے ساتھ باتوں کو سنا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے ان عزیز طلباء کرام کے حفظ قرآن کرنے کی خوشی کا جلسہ ہے، دستار بندی کا جلسہ۔ اور ابھی آپ نے مفتی صاحب سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں، اور ہمارے جو معزز علماء کرام حضرت مولانا زمانے میں میری پرورش فرمائی، اسی طرح سے یا اللہ تو ان کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری خدمتوں سے کچھ کام بنے نہ بنے، اللہ کرے کہ مخلصانہ دعائیں ہوں تو دعاؤں سے بہت کچھ کام بن جاتا ہے۔ تو یہ تو آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ساتھ ساتھ پیش فرمایا۔ ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں رحم کی دعا کرنی ہے، اور اس رحم کی دعا کے لیے جس چیز کو وسیلہ بنانا ہے وہ ہے بچپن کی تربیت۔ اے پروردگار، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ میرے رب میرے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، بلکہ اللہ نے سکھایا کہ یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس کے لیے ایک چیز کو بطور وسیلہ بھی پیش کر دیں، اور بطور وسیلہ یہ بات کہیں کہ پروردگار جس جذبہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، پروردگار عالم یہ انسان ہیں، ان کے اندر انسانی جذبہ پایا جاتا ہے، تو رب ہے، اپنی شان کریمی کے مطابق ان پر رحم کرے۔ وسیلہ کس چیز کا پیش کیا گیا یا کس چیز کا وسیلہ سکھایا گیا؟ بچپن کی تربیت۔ اور سوال یہ ہے کہ پھر تربیت اور اسپیشلی بچپن کی تربیت کا وسیلہ کیوں سکھایا گیا؟ تربیت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن پاک بہت حکمت والی کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ، اس کا ایک ایک مفہوم، اور قرآن پاک کی تعبیرات، قرآن پاک کا انداز، کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ بچپن کی تربیت کی جو بات کہی گئی تو سچائی یہ ہے کہ جسے تربیت کہتے ہیں وہ بچپن ہی میں ہوتی ہے۔ بچپن کی عمر گزر جانے کے بعد ہم جسے تربیت کہتے ہیں وہ دراصل تربیت نہیں، نصیحت ہوا کرتی، اور نصیحت اور تربیت میں فرق ہے۔ نصیحت اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ تربیت میں انسان جس شکل میں ڈھالنا چاہے ڈھال سکتا ہے، لیکن نصیحتوں سے شاید جیسا بنانا چاہے ہو سکتا ہے بن بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی بنے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب قبلہ نے آپ کو جو باتیں بتائیں وہ نصیحت ہے کہ ہم سب کو نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق نصیحت سے۔ اور بچپن میں ہم اپنے بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے ہلکے سے، نرمی سے، سائیکولوجیکل طور پر سکھاتے رہتے ہیں، اسے تربیت کہتے ہیں، اور اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں بچوں نے جیسا ماحول پایا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات فٹ بیٹھ جاتی ہے کہ گویا زندگی وہی ہے جو میں بچپن سے دیکھتا ہوں۔ یہاں پر پیدا ہونے والا بچہ اردو زبان بولتا ہے، اور سیم اسی عمر کا بچہ اگر کسی اور ملک میں پیدا ہو تو اس ملک کی زبان بولتا ہے۔ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بچہ اپنے بچپن کے ماحول میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے اپنے دماغ میں 100% اسے بٹھا لیتا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی کا حصہ مانتا ہے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ تہذیب و تمدن ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ اچھائیاں ہوں، چاہے برائیاں ہوں۔ اور اسی وجہ سے بچپن کی تربیت بہت سیریس کیس ہے، اور اس میں ہم اہل ایمان، موجودہ زمانے کے اہل ایمان اور اسپیشلی بھارت کے مسلمان عام طور پر فیل اس لیے ہے کہ ہم اس کو لے کر کے سیریس نہیں، یہ مائک ہے،
میں اس کو اونچا کروں اونچا ہو جائے گا، نیچا کروں نیچا ہو جائے گا، ٹیڑھا جیسا بھی کروں گا ویسا یہ ڈھلتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے جان چیز ہے۔ ایک لکڑی کو جس طرح سے بھی ہم تراشنا چاہیں، جو بھی اس سے بنانا چاہیں، کرسی کا شیپ دینا ہے، کرسی کے رنگ میں، کرسی کی شکل اختیار کر لے گی۔ اگر اسی لکڑی کو کوئی دروازہ بنانا چاہے تو دروازہ بن جائے گا، کوئی لاٹھی بنانا چاہے تو لاٹھی بن جائے گی۔ یہ بے جان چیز ہے، جو شیپ آپ دینا چاہتے ہیں اس شیپ میں یہ چیز ڈھل جائے گی۔ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تمام ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک بنیں۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بادشاہ سے اس وقت تک جو کچھ تیرے محبوب بندوں کا ذکر جمیل ہوا، جو کچھ نصیحت کی باتیں ہوئیں، اپنی شان کریمی کے مطابق قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قلب القلوب، ہمارے دلوں کی دنیا میں تبدیلی پیدا فرما، ہمارا ظاہر اور باطن ایک بنا۔ بطور خاص ہم سب کو دلوں کا تقوی عطا فرما، ہمارے اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما۔ یہاں سے وابستہ تمام احباب کے علم، عمل، فکر، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ یہاں کے طلباء، اساتذہ کو خوب برکتوں اور ہمتوں سے مالا مال فرما۔ ہماری اس بستی پر، اس شہر پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما،
اور ہم سب کو ظالمانہ اقتدار سے نجات عطا فرما اور اپنے ذمہ داریوں کا واقعی احساس عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مدد ما فی اللہ صراطا دائما بالامام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق الرحیم مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ کہ 1000 تنخواہ زائد انشاءاللہ الرحمن دی جائے گی۔ بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے کہ ادارے کے صدر صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی اس محبت کو سلامت رکھے اور ہم سب کو علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، یہ محفل نور پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ چلے